محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک مشہور پیٹو انسان تھا۔ وہ کھاتے کھاتے تھکتا نہ تھا اور کہتا تھا، کیا کروں، اب بھی بھوک باقی ہے۔ اس کے پیٹو پن کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ آیا اور کچھ دن وہاں قیام پزید رہا۔ اس کے ناشتے کے لیے روزانہ 80 مرغیاں ذبح کی جاتی تھی، پھر بھی کہتا تھا میں اب بھی بھوکا ہوں۔ ایک دن وہ حوام میں گیا۔ کچھ دیر حوام میں رہنے کے بعد وہ باہر آیا تو چیخ کر کہا، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے تو جلد میرے پاس لاؤ۔ اس کے دسترخوان نے انچارج سے کہا، آپ کے ناشتے کے لیے میں نے 3 بکرے ذبح کرائے ہیں جو کچھ دیر بعد پک جائیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میں بھوک سے مر رہا ہوں، جلد از جلد میرے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ دسترخوان کا انچارج بھاگ کر باورچی خانے میں گیا۔ اس نے بکروں کے جگر اور دل نکالے اور انہیں آگ پر تیزی سے بھوننا شروع کیا۔ اتنے میں خلیفہ کی گرجدار آواز بلند ہوئی، جو کچھ ہے لے آؤ، اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ چنانچہ دسترخوان کا انچارج بکروں کے جگر اور دل اس کے سامنے لے آیا، حالانکہ وہ ابھی پکے نہیں تھے۔ خلیفہ بڑی بے صبری سے ندیتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت گرم تھا، لہٰذا ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اپنی آستین سے ہوا دینے لگا۔ اس وجہ سے اس کی آستین پر گوشت کے داغ پڑ گئے، حالانکہ اس وقت اس نے انتہائی قیمتی شاہی لباس پہنا ہوا تھا۔ بنو امیہ کی حکومت کے زوال کے بعد ایک دن ہارون الرشید نے اموی حکومت کے جبات دیکھنے کے لیے خزانہ کھلوایا۔ اس نے دیکھا کہ خزانے میں اموی دور کے شمار ہیرے، جواہرات اور قیمتی دھاتیں موجود ہیں۔ اس خزانے میں اس نے ایک کمیل دیکھی جو اسے سونے کی تاروں سے بنایا گیا تھا اور اس پر انتہائی نفیس اور قیمتی جواہر لگے ہوئے تھے، لیکن اس کی آستین پر چربی کے داغ تھے۔ ہارون الرشید نے کھانے کے انچارج سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ سلیمان بن عبد الملک کی قمیض ہے۔ پھر اس نے اس کا سارا واقعہ بیان کیا۔ محترم ناظرین، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سیر و سیراب ہونا بھی خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اگر خدا ہمیں سیراب نہ کرنا چاہے تو ہم 100 گلاس پانی پی کر بھی پیاسے ہی رہیں گے، اور اگر ہمیں سیراب کرنا چاہے تو 1 گلاس ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ہاں، جب خدا چاہے کہ کھانا مفید ثابت ہو، ہضم ہو اور جسم کا جزو بنے تو پھر کھانے سے بھوک مٹ جائے گی، ورنہ ہم بھی سلیمان بن عبد الملک کی طرح ہر وقت کھاتے ہی رہیں گے لیکن سیر نہ ہو پائیں گے۔ شہر سراق میں ایک تاجر رہتا تھا جو ظاہری طور پر خود کو مومن کہلاتا تھا اور بظاہر نماز روزے کا بھی پابند تھا، لیکن بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ اس کی نماز بے روح تھی اور اس میں کوئی جان نہیں ہوتی تھی۔ ہوا یہ کہ وہ تاجر مفلس ہو گیا اور اس پر ایسی نوبت آئی
کہ وہ کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ میں کب تک گھر کا سامان بیچ کر خود نوش کا سامان حاصل کرتا رہوں گا۔ گھر کا سامان بیچ کر زیادہ سے زیادہ 3 سال کا عرصہ سر ہو پائے گا۔ اس کے بعد کیا میں کروں گا؟ یا پھر گلیوں میں بیٹھ کر بھیک مانگوں گا؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے کہیں سے زہر حاصل کیا اور اسے کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ یہ تاجر زندگی میں بظاہر نمازی بنتا تھا، لیکن وہ خدا کی قاض و قدر کا منکر تھا، اس لیے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیات نمبر 87 میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ کافر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص خداوند عالم کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔